جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا اپنی کمر کس لیتے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی بڑی فرحت اور خوشی محسوس کیا کرتے تھے کہ اللہ نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا. صبح و شام عبادات، ریاضات، قرآن کی تلاوتیں، ذکر و اذکار، اس میں مشغول ہو جاتے ہیں. اور ہمیشہ دعاؤں میں، التجاؤں میں گڑ گڑا کر اللہ سے اللہ کو راضی کیا کرتے ہیں. کیونکہ پتہ نہیں اگلا رمضان المبارک بھی ہمیں نصیب ہوتا ہے یا چند ایام جو رمضان المبارک کے لیے رہ گئی ہیں ان کا ہمیں پتہ نہیں کہ ہم رمضان تک بھی پہنچ سکتے ہیں یا نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ یہ بتلاؤ کہ موت کو آپ کتنا یاد کرتے ہو. صحابہ نے اپنے انداز میں فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک نماز پڑھتے ہیں، دوسری نماز کا ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ ہم دوسری نماز کو پہنچ سکیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ میرے یاروں، میرے وفاداروں، تم تو موت کو بلا چکے ہو. میری کیفیت کیا ہے؟ اللہ کی قسم ہے نماز میں دائیں طرف سلام پھیرتا ہوں، مجھے یقین نہیں ہوتا کہ بائیں طرف بھی سلام پھیر سکوں گا. اور آج ہم نے لمبی لمبی امیدیں باندھی ہوئی ہیں، اگلے سال یہ کروں گا، اگلے مہینے میں یہ کروں گا، اور لمحے کا پتہ نہیں انسان کا کہ انسان کے ساتھ کیا بننے والا ہے. اس لیے اللہ سے اچھی امید رکھ کے یہ دعا کرنا جائز ہے کہ اللہ مجھے رمضان کا مہینہ عطا فرما اور میری اس میں عبادات کو تو قبول منظور فرما. اور اگر نہ ہوا تو آپ کی نیت کا آپ کو ثواب ضرور. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو. آج اگر آپ کے پاس یہ 5 چیزیں موجود ہیں تو اس کے مقابلے میں جو 5 چیزیں آنے والی ہیں اس سے پہلے ان 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اعلیٰ، کتنی عرفہ بات کی ہے کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو. ان میں سے ایک شباب قبل حرمک، بڑھاپا آنے سے پہلے اس جوانی کو غنیمت سمجھو.
کیونکہ آج اگر طاقت ہے، آج اگر قوت ہے، آج عبادت کے لیے تمہیں توفیق بھی ہو رہی ہے، تو بڑھاپا آنے سے پہلے اس جوانی کو قیمتی سمجھو، اس جوانی میں اطاعت کر لو، اس جوانی میں اپنے رب کو راضی کر لو۔ جب بڑھاپا آئے گا، بڑھاپے میں کئی بیماریاں آ جاتی ہیں، جوڑوں میں درد ہوتا ہے، آنکھیں بھی صحیح کام نہیں کرتی ہیں، ہاتھ بھی لرز رہی ہیں، نہ صحیح سجدہ ہو رہا ہے، نہ صحیح طور پر قیام ہو رہا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جملہ ارشاد فرمایا ہے؟ فرمایا کئی بزرگوں کو میں نے بڑھاپے میں دیکھا ہے، بغیر سجدے کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ کئی بزرگوں جب بڑھاپا آ جاتا ہے، زمین میں سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں کرسی پر، اور زمین پہ سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جوانی آنے سے، اس بڑھاپا آنے سے پہلے اس وجہ جوانی کو قیمتی سمجھو، اس طاقت کو، قوت کو قیمتی سمجھو نا۔ کل کیا پتا جب بڑھاپا آئے تو ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ کہ تمہیں عبادت کا وقت ہی نہ ملے۔ جوانی یہ طاقت والی ہوگی، اس میں اپنی مرضی سے انسان عبادت کر سکتا۔ اور میرے سامنے سورت کا نام سورہ یوسف، اور یہ 12واں پارہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے، یہ آیت نمبر 22، فرمایا وَلَمَّا بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب پہنچے جوانی کو، اللہ کا نبی ہے، حسین و جمیل ہے، تقوی سے لبریز ہے، حیا سے لبریز ہے، اور پھر اس پہ جوانی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جوانی کو پہنچے تو اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی، کیونکہ حسن بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، جوانی بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، مال بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ حسین و جمیل اللہ کا پیغمبر، اب اللہ کی طرف سے یہ امتحان آیا، آزمائش آئی کہ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ۔ 4 قسم کی مجبوریاں حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ہیں۔ 4 مجبوریاں۔ ایک مجبوری ہے کہ جوانی ہے، طاقت ہے، گناہ اگر سامنے ہے تو گناہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک جوانی میں گناہ جو لوگ کرتے ہیں تو کہتے کیا کریں جی، برداشت نہ ہوا، تو جوانی ہے، یہ بھی مجبوری ہے۔ اور دوسرا وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي
ہوا فی بیتہا نفسی. دوسری مجبوری ہے کہ حسین و جمیل عورت زلیخا جس کے گھر میں رہ رہی ہیں، کھا رہی ہیں، پی رہی ہیں، بچپن میں جس کے گھر میں رہ رہی ہیں، بچوں کی طرح جس نے پالا ہے، جس عورت نے، اب وہ گناہ کی طرف بلا رہی ہے. دوسری مجبوری کہ جس کے گھر میں کھائے، جس کا نمک کھائے تو اس کا انکار کیسے کرے، یہ دوسری مجبوری ہے. اور تیسری مجبوری وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، دروازے بھی سارے بند ہیں، سارے دروازے بند کر دیے. جو غلام تھے، لونڈیاں کی ملازم تھے، زلیخا نے سب کو چھٹی دے دی. حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک آخری کمرے میں لے گئی، سارے دروازے بند. یہ بھی مجبوری. اور چوتھی مجبوری وقالت حیت لک، گناہ کے لیے عورت بلا رہی ہے، بلا بھی رہی ہے، حسین و جمیل ہے، بڑے گھرانے کی ہے. 4 مجبوریاں ہونے کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام فوراً بول پڑے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اللہ اکبر. اور مفسرین نے فرمایا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا زلیخا نے جلدی جلدی کونے میں ایک بت پڑا ہوا تھا، بت، اس کو عمدہ کر دیا، اس پہ کپڑا ڈال دیا. یوسف علیہ السلام نے کہا یہ کیا کر رہی ہیں؟ کہا یہ ہمارا خدا ہے، ہمارا پروردگار ہے، ہم اس کے سامنے جھکتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور میں تمہیں گناہ کی طرف بلا رہی ہوں، اور مجھے حیا آتا ہے کہ جس کے سامنے جھکتی ہوں اس کے سامنے کیسے گناہ کروں. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تو جھوٹے خدا پر اتنا جو ہے یقین ہے اور اس سے اتنا حیا کر رہی ہے، اللہ کی قسم ہے معاذ اللہ، میں اللہ جو سچا الہ ہے، سچا پروردگار ہے، میں اس سے حیا کیوں نہیں کروں. معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. ان ربی احسن مثواي، بے شک وہ ذات، وہ رب، وہ پروردگار جس نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا ہے. 2 معنی کیے مفسرین. ان ربی احسن مثواي، بے شک میرا رب جو بہترین مجھے ٹھکانہ دینے والا ہے. اس سے مراد اللہ کی ذات، ایک معنی. یا اس سے مراد یہ ہے کہ جو عزیز مصر ہے، جس کے گھر میں رہ رہے تھے، فرمایا ان ربی احسن مثواي، بے شک میرا جو مالک ہے، یعنی یوسف علیہ السلام کو بازار سے خرید کر لائے، غلام تھے اور وہ مالک ہوا. میرا جو مالک ہے، جس نے مجھے اپنے بیٹوں کی طرح پالا ہے، بہترین ٹھکانہ دیا ہے، اور میں اس کے امانت میں خیانت کیسے کروں، اس کے گھر کی، اس کی امانت میں خیانت کیسے کروں میں، اس نے بہترین ٹھکانہ مجھے دیا ہے اور وہ یہاں موجود نہیں، اور اس کے گھر میں ایسا عمل کیوں کروں گناہ والا.
اس کی عزت پہ ہاتھ کیسے ڈالوں؟ کیونکہ انہو لا یفلح الظالمون، بے شک وہ اللہ ظالموں کو کامیابی نہیں دیا کرتا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ ایک ہے شباب کا قبل حرمک، بڑھاپا آنے سے پہلے اس جوانی کو قیمتی سمجھو۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا فرمایا وصحت کا قبل سقمک، بیماری آنے سے پہلے آج صحت ہے اسے غنیمت سمجھو۔ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، عبادت اور ریاضت میں اپنے وقت کو اس میں لگاؤ۔ آج صحت ہے، کل کیا پتا یہ صحت نہ رہے، بیماری میں مبتلا ہو جاؤ۔ تو فرمایا یہ آج جو صحت ہے اللہ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، عبادت کی توفیق ہے تو عبادت کرو۔ اور رمضان المبارک کا یہ مہینہ آنے والا ہے، دن کو روزہ، رات کا قیام، یہ آخری سمجھ کے کرو کہ پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوتا ہے یا نہیں۔ تو شبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل کیا تھا اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر؟ صحابہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم نے طویل قیام کرتے دیکھا ہے، اتنا طویل قیام کیا کرتے تھے کہ پاؤں میں ورم آ جایا کرتا تھا، سوجن آ جایا کرتی تھی۔ اور آج امت یہ ہے، ابتدائی رمضان آپ دیکھنا، اللہ سب کو نصیب فرمائے، رمضان المبارک کے ابتدائی حصے میں بڑا رش لگ جاتا ہے مساجد کے اندر، لوگ قرآن کی تلاوتیں بھی کرتے ہیں اور باقاعدہ طور پر نمازیں بھی پوری ادا کرتے ہیں اور تراویح کی نمازوں میں شامل ہوتے ہیں۔ لیکن جو رمضان گزرتا چلا جاتا ہے پھر وہی عادات لوگوں کی شروع ہو جاتی، نمازیں بھی چھوٹ رہی ہیں، رات کا قیام بھی چھوٹ رہا ہے، پھر ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ یہ دن کو بڑا روزہ رکھا ہے، تھکاوٹ تھی، اس وجہ سے رات کو تھک جاتا ہوں جی۔ حالانکہ رمضان المبارک کے مہینے میں نیکیاں دگنی چگنی ہو جاتی ہیں، اجر و ثواب دگنا چگنا کر دیا جاتا ہے۔ کم عبادت کرتا ہے اس کا اجر زیادہ ملتا ہے۔ تو یہ غنیمت والے ایام ہیں، غنیمت سمجھو۔ کتنے ہی لوگ ایسے تھے پچھلے رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ تھے، آج ہمارے ساتھ نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
5 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو. شبابک قبل حرمک، بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے اس جوانی کو قیمتی سمجھو. وصحتک قبل سقمک، اور بڑھاپا آنے سے اور بیماری آنے سے پہلے پہلے اس صحت کو غنیمت سمجھو. وغناک قبل فقرک، اور آج اگر آپ کو مالی توفیق ہے تو فقر و فاقہ آنے سے جو ہے آپ پر فقر و فاقہ آنے سے پہلے پہلے اس غنا کو، مالداری کو غنیمت سمجھو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کان اجود الناس، سب سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے رمضان المبارک کے مہینے میں. اجود الناس، وہ اللہ کا پیغمبر کہ 8 دن تک اس کے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 3 دن تک ان کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہوتے تھے، اور وہ رمضان المبارک کے مہینے میں سب سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹیاں پکا رہی ہیں. اللہ اکبر. دروازے پہ دستک ہوئی. کا کون ہے؟ کا فقیر ہوں، 3 دن کا بھوکا ہوں، اللہ کے لیے مجھے کھانے کے لیے دے دیا جائے. اور گھرانہ بھی اہل بیت کا سخی گھرانہ، پچھلا دن بھی وہ فقر و فاقہ میں ہے. ہمارے گھر میں پچھلے دن اگر فقر و فاقہ ہو، کوئی مانگنے والا آ جاؤ کہ میرے گھر میں خود نہیں ہے تو میں تمہیں کیسے دوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے حصے کی جو روٹی ہے یہ بھی فقیر کو دے دو. اللہ اکبر. جب وہ ملازم جانے لگا، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہنے لگے ابا جان اگر اجازت ہو تو ہم بھی اپنے حصے کی روٹی دینا چاہتے ہیں. کہا بسم اللہ دے دے کر جانے لگے تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظیم عمل میں کیسے پیچھے رہ سکتی تھی. کہا ملازمہ یہ میرے حصے کی بھی روٹی لے جا اور فقیر کو لے کر دے دو. اور جب جانے لگی ملازمہ اور کہا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اجازت ہو اس ثواب کے اس عمل کے اندر میں بھی شامل ہونا چاہتی ہوں تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے اہل بیت کے لوگ ہی سخی نہیں ہوا کرتے، ان کے غلام بھی سخی ہوا کرتے ہیں. 5 روٹیاں لے کے اس فقیر کو دے دی. یہ سخاوت کا عظیم ترین نمونہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، فقر و فاقہ آنے سے پہلے پہلے اس غنا کو، مالداری کو غنیمت سمجھو. وَفَرَاغِكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور آج اگر آپ فارغ ہیں توفیق ہے تو عبادت ریاضت کر لو.
قیام قعود کر لو، قرآن کی تلاوتیں کر لو، ذکر و اذکار کر لو، اللہ کے سامنے گڑ گڑا لو، پتہ نہیں ایسے شغل میں پڑ جاؤ نا، ایسی مصروفیات میں پڑ جاؤ کہ نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہ ہو۔ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، موت آنے سے پہلے پہلے اس زندگی کو قیمتی سمجھو۔ آج اگر آپ کو اللہ نے زندگی عطا کی ہے، یہ امتحان ہے، اس زندگی کو قیمتی سمجھو۔ یہ نہ ہو کہ روح قبض ہو جائے اور آپ گڑ گڑا کر کے قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ، اللہ ایک بار مجھے دنیا میں واپس بھیج دے۔ جب روح قبض ہوتی ہے نا تو بندہ گڑ گڑا کر کہتا ہے اللہ ایک بار مجھے دنیا میں واپس بھیج دیا جائے۔ کیوں؟ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ، اللہ جو نیک عمل چھوڑ کے آیا ہوں ساری نیک عمل کروں گا، نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، صدقات بھی دوں گا، اللہ قرآن کی تلاوتیں بھی کروں گا، قیام بھی کروں گا، روزے بھی رکھوں گا، تیرے سامنے گڑ گڑاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کلا انہا کلمۃ ہوا قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ فرمایا موت کا فیصلہ ہو گیا، اب پھر دنیا میں واپس نہیں جانا ہے۔ ایک بار یہ آنکھ بند ہو گئی پھر دوبارہ دنیا میں واپس نہیں آنا۔ اس لیے اس زندگی کو قیمتی سمجھو۔ رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کا سیزن ہے، عبادات کا سیزن ہے، اللہ کو راضی کرنے کا سیزن ہے۔ فرمایا اس میں رو کر اللہ سے، دن کو روزہ رکھو، رات کو قیام کرو، رو کر گڑ گڑا کر اپنے رب کو راضی کرے، اور اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔